بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ہمارے معاشرے کی ایک اور جہالت کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کا نام ہے کیا اسکول میں نہ جانے والا بندہ جاہل ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے۔ اس موضوع پر آج بات کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں صرف یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو آدمی اسکول میں جاتا ہے، پڑھتا ہے، ڈگری حاصل کرتا ہے، بس وہی عالم ہے، باقی سب جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کو کسی چیز کا نہیں پتہ، معاشرے کا، تہذیب کا، تمدن کا، کسی چیز کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ 200 سال پہلے جب اسکول نہیں تھے تو علم کہاں سے تھا؟ سب کے پاس علم تھا، عالم بھی تھے، دنیا کا علم بھی جانتے تھے، ہنر بھی جانتے تھے، ہر چیز جانتے تھے۔ یہ تو ہمیں انگریز کی غلامی کے صدقے یہ اسکول و کالج ملے ہیں کہ ہم نے ان کا غلام بننا ہے، اور ضرور بننا ہے تو تب جا کے ہماری زندگی سنورنی ہے۔ یہ سر سید احمد کی مہربانی کہ اس نے ہمیں انگریزوں کا غلام پرماننٹلی بیس پر بنایا۔ پہلے شاید ہم تھوڑے تھے، لیکن اس نے ایک مکمل عملی جامہ پہنایا اور ہم غلام بن گیا، غلام ابن غلام، غلام ابن غلام۔ پھر ہماری کئی نسلیں تک غلام بنتے جا رہے ہیں، ابھی بھی غلام ہیں ہم۔ صرف نام آزادی کا ہے غلامی۔ جب قانون اس کا چلانا ہے، نظام، سوچ، فکر، ہر چیز اسی کی چلانی ہے، تو پھر غلامی ہوگی نا، آزادی تو نہیں ہوگی۔ اسکول کالج میں تو پڑھ کے بندہ صرف پینسل چلانے کے قابل ہی ہوتا ہے، اور پینسل چلانے والے سے اچھے کی امید ویسے اس دور میں نہیں کی جا سکتی کہ وہ اچھا کام کرے یا اس سے کسی چیز کی اچھائی کی امید ہو۔ یہ معاشرے کا آج سامنے ہے، ہر چیز سامنے ہے، کوئی چھپی تو نہیں ہے کہ چھپ گئی ہو۔ اور ہم نے الٹا جو اسکول میں نہیں گیا ہے اس کو جاہل کہنا شروع کر دیا ہے، ان پڑھ کہنا شروع کر دیا ہے۔ اندھوں کو جاہل کا معنی بھی نہیں پتا کہ جاہل کس کو کہتے ہیں۔ جاہل تو اس کو کہتے ہیں کہ جو جس کے پاس حق کی بات آئے اور وہ اسے ٹھکرا دے، وہ جاہل ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے۔ ہاں، جس کو لکھنا یا پڑھنا نہیں آتا اس کو ان پڑھ کریں گے، جاہل نہیں کہیں گے۔ ان پڑھ میں اور جاہل میں بہت فرق ہے۔ اور علم صرف اکیلا لکھنا ہی نہیں ہے، یا علم صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، یا ایم اے کی ڈگری لے لینا ہی صرف علم نہیں ہے۔ علم کے تو ہزار درجے ہیں، علم کے کوئی تعداد ہی نہیں ہے، لمٹ ہی نہیں ہے۔ ہر ہنر بھی تو علم ہی ہے۔ جو اسکول میں نہیں جاتے، جو ویسے ہیں، وہ ہمارے لیے مزدوری کر رہے ہیں، عمارتیں بنا رہے ہیں، کیا وہ علم نہیں ہے؟ وہ سیکھنے کے بغیر حاصل ہوا ہے۔ ہنرمند کا ہاتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اس کا ہاتھ سونا ہے، اور جس کا سونا ہے ہاتھ اس کو ہم ان پڑھ جاہل کہہ رہے ہیں کہ جس کا ہاتھ بیکار ترین ہے، جس کے ہاتھ سے نقصان ہونا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونا قوم کا، ملکوں کا، اس کو ہم پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں۔ پینٹ شرٹ پہن لی اور ٹائی پہن لی، وہ پڑھا لکھا ہو گیا ہے۔ جو سادہ لو آدمی ہے، جو گھر کے کام کاج کرنے والا ہے، کھیتی باڑی کرنے والا ہے، مزدوری کرنے والا ہے، ورکشاپ پہ کام کرنے والا، اس کو ان پڑھ کہہ دیا، جاہل کہہ دیا۔ تو جب آپ کی موٹر سائیکل خراب ہوتی ہے تو آپ اس ورکشاپ والے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ویسے وہ اسکول میں تو نہیں پڑھے ہوتے، لیکن علم تو سارا جانتے ہیں۔ اس کی موٹر سائیکل کو بنانے، ایک سے پرزے سے لے کر آخر تک وہ سب بنانا جانتے ہیں، اس کو جوڑنا جانتے ہیں، کیوں اس کے پاس جاتے ہو؟ مزدور ہے، وہ اسکول میں نہیں گیا لیکن وہ مزدوری کرنا تو جانتا ہے نا، وہ جاننا بھی تو علم ہی ہے نا، کیوں اس کے پاس جاتے ہو؟ مستری ہے، معمار ہے، بلڈنگ بنانے والا،
اتنی بڑی آپ کی بلڈنگ جو آپ نے نقشے پر بنائی ہے، اتنی اس پہ پتہ نہیں کون کون سے فلسفے آپ نے جھاڑے ہیں، کس طرح آپ نے نقشے بنائے ہیں اتنی مشکلوں سے، جیسے میں نے یہ انجینئرنگ کی ہے، میں نے یہ کیا وہ کیا، آپ اس کو ایک نقشہ بنا کے دے دیتے ہیں، وہ اس پر بلڈنگ کھڑی کر دیتا ہے۔ علم والا تو وہ آپ سے زیادہ ہے، پھر آپ نے تو کاغذ پر بنائی ہے، اس نے حقیقت میں بنا دیا۔ علم والا تو وہ زیادہ ہے، آپ کیسے زیادہ ہو گئے؟ یا ہمیں صرف انگریز نے یہی سمجھایا کہ آپ نے جو میرے اس اسکول کالج میں میری سٹیمپ نہیں لگواتا ڈگری پر، اس کو آپ نے ان پڑھ اور جاہل کہہ دینا ہے اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت رکھنا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی عالم ہو۔ ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے اولیاء اللہ اصحاب ہیں، سارے کچھ لکھنا جانتے تھے، کچھ صرف پڑھنا جانتے تھے، کچھ صرف سن کے عمل کر لیتے تھے علم پر، تو ان کو کیا کہیں گے؟ ہم جاہل کہیں گے؟ جنہوں نے علم پر عمل کیا ہے، تو جب اسکول نہیں تھے اس سے پہلوں کا کیا حال ہوا؟ اگر آپ کے پاس سارا یہ سسٹم ہو تو آپ تو سب کو جاہل پچھلوں کو کہیں گے۔ ایسے آپ کو یہ سمجھایا گیا ہے نا ڈارون کے نظریے کے مطابق کہ پہلا انسان باندر تھا اور وہ سیدھا ہوتا ہوتا انسان بنا ہے، تو جب باندر کی اولاد سے کوئی اچھے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ پہلا بندہ باندر تھا، لنگور تھا، پھر انسان بنا ہے، تو اس سے ویسے اچھے کی بات، اچھے کی امید اس سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو جو پھر یہ کہتا ہے کہ پہلا بندہ باندر تھا اور پھر انسان بنا ہے، تو وہ جو باندر کی اولاد ہے تو اس سے کوئی امید نہیں اچھے کی، ویسے وہ انسان کا بیٹا ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو انسان کا بیٹا ہی نہیں مانتا۔ حالانکہ ان پڑھ ہے جو نہیں اسکول گیا، وہ جو نہیں جانتا، وہ تو کہتا ہے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آدم کی اولاد ہے، انسان کی اولاد ہے، نبی کی اولاد ہے، وہ تو اپنے آپ کو نبی کی اولاد مانتا ہے۔ اور یہ جو ڈارون کا نظریہ ماننے والا اور پڑھنے والا بیچارہ انگریزی باندر، یہ تو اپنے آپ کو باندر کی اولاد مانتا ہے، اور خود بیچارہ باندر کی اولاد ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ یار پہلے وقتوں کے لوگ تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، وحشیانہ زندگی گزارتے تھے، طرز زندگی ان کا کوئی نہیں تھا، مکان ان کے سادہ تھے، کچے تھے، ہم آئے، ہم نے بلڈنگیں تیار کر دی ہیں کیونکہ ہم نے عزت فروشی کا کام جو شروع کر دیا ہے۔ ہاں، عزت فروشی سے نا ماں بہن بیچنے سے بہت جلدی بلڈنگ بن جاتی ہے۔ ہاں، کمائی اگر حلال کی ہو نا تو دو وقت کی روٹی بہت مشکل حاصل ہوتی ہے۔ ہاں، بغیرتی سے بلڈنگ بن سکتی ہے، بہت ہی جلد بن جاتی ہے، کیونکہ جب غیرت چلی جائے تو پھر تو ہر چیز بلے بلے، اسا کہ پیسہ تو کنجرا کول بھی بڑا ہوتا ہے، کنجر بنتے ہی ہیں تو پیسہ آتا ہے نا۔ ویسے تو بہت رزق تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی دیتا ہے، کافی دیتا ہے، لیکن وہ بھی آزمائش کے لیے، اور وہ بھی جن کے پاس ایمان والوں کے پاس رزق آتا ہے نا بہت زیادہ، وہ بھی اس کو آزمائش سمجھتے ہیں کہ یا العالمین یہ آزمائش ہے، ہمیں ان سے نکال، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن ہم نے انگریز جو ماں بہن سے زنا کرنے والا ہے اس کی اندھی تقلید شروع کی ہوئی ہے، نہ ہم ماں کی قدر کرتے ہیں، نہ باپ کی، نہ بہن کی، نہ بھائی کی، نہ معاشرے کی، کسی چیز کی نہیں۔ بس جس کے پاس ڈگری ہے، جو اسکول کالج میں پڑھا ہے، بس انسان وہی ہے، ایمان والا وہی ہے، باقی سب بیکار جھوٹے، یہ تو ان پڑھ ہے بھی۔ ان پڑھ سے کیوں کام اپنا لیتا ہے جب اسے معاشرے کا نہیں پتا، تہذیب کا نہیں پتا، تمدن کا نہیں پتا، تو اس کے پاس کیوں جاتا ہے؟ آپ نے تو موٹر سائیکل کو ایک پنکچر لگوانا ہو تو پھر بھی اس کے پاس جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ خود کیا کرنا۔ اور جیسے عورتوں نے نعرہ لگایا میرا جسم میری مرضی، تو تیرے پاس ڈگری ہے تو بھی تو خود کیا کرنا۔ اس کے پاس اپنا ہنر ہے، علم ہے، اس کی اپنی مرضی، تو کیوں اس کے پاس جاتا ہے؟ کیوں اس کی منتیں کرتا ہے؟ کیوں پلمبر کے پاس جاتا ہے؟ کیوں فریج ایسی ٹھیک کرنے والے کے پاس جاتا ہے؟ کیوں مستری کے پاس جاتا ہے؟
کیوں مزدور کے پاس جاتا ہے؟ کیوں کسان کے پاس جاتا ہے؟ وہ تو تیرے لیے سارا اناج پیدا کر رہا ہے، تو ادھر شہر میں بیٹھا یا اسکول میں پڑھ کے کون سے موٹر سائیکلوں سے صرف پیٹرول جلا کر دھواں ہی نکال رہا ہے، اور تیری کیا پروڈکشن ہے؟ اگر کہتا ہے ملیں فیکٹریاں میں نے بنائی ہیں تو یہ کیا، تو وہ تو کپڑا تو پہلے بھی بن رہا تھا، وہ تو ان پڑھ بھی بنا رہا تھا، تو کوئی نیا تو نہیں بنانے لگا۔ اب بھی تو اس کو نہیں چلا سکتا، اس کو چلانے والے بھی تو ان پڑھ ہیں، ہزاروں اس میں ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ بہتر چلاتے ہیں۔ اور جو ایک مل فیکٹری کو بنا دیتا ہے، اس میں سارے انجینئر تو نہیں ہوتے، اس میں ہزاروں مزدور ہوتے ہیں، تو ان کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا، صرف پڑھے لکھے کا نام لیتا ہے۔ جس کا بیٹا آج کل کے دور میں کوئی ایم ایس سی ایم اے یہ کر جائے تو وہ ماں کہتی وہ میرا بیٹا تو اتنا افضل ہو گیا ہے۔ بھئی کیسے افضل ہو گیا؟ وہ تو معاشرے کے لیے تباہی کا سبب بن گیا، جو اس نے اب ظلم کرنے عوام پر، اس کا تو تجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی صرف ظالم۔ اچھا تو کوئی ایک آدھا ہی ہوگا، کوئی معاشرے میں ایک آدھا ہی ہوگا، لیکن اس کو بھی رہنے نہیں دیتے، زیادہ تر ظالموں کا ہی ہے۔ تو پھر کیسے فخر کرتی ہے؟ ہاں اتنا فخر ضرور کر سکتی ہے کہ میرا بیٹا انگریز غلام بن گیا، پہلے نہیں تھا اب بن گیا، ہاں یہی میری خوشی کافی ہے۔ تو خدا را ہم جو اسکول کالج میں سادہ لوگ انسان نہیں گئے یا کسی وجہ سے نہیں جا سکے، بلکہ نہیں گئے تو ہم سے اچھے ہیں۔ تو کیا علامہ اقبال نے کہا کہ یہ مدرسہ و یہ جوان، یہ سرور و رعنائی، انہی کے دم سے ہے میں خانہ فرنگی آباد۔ اس نے کہا یہ سکول کالج مدرسے والے جوان ہیں، یہ سرور و رعنائی، سرور لینا، رعنائی عیاشی کرنا، ہم آج پکنک پہ جا رہے ہیں، پارٹی پہ جا رہے ہیں، فنکشن پہ جا رہے ہیں، ٹور پہ جا رہے ہیں، یہ سب عیاشی کے اڈے ہیں، عیاشی کرنے جا رہے ہیں، انہی کے دم سے ہے میں خانہ فرنگی آباد۔